عمران خان اور ان کی جو کابینہ کے اراکین ہیں، انہوں نے آج افغانستان کے عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ وہاں پر حکومت بنانا، اس کی نوعیت کیا ہو، اس کی حیت کیا ہو، ظاہر ہے یہ افغان عوام کا ایک حق ہے۔ اور اس ضمن میں ہماری جو کوششیں ہیں کہ استحکام اور مستحکم نظام افغانستان کو جو دیا جا سکتا ہے، اور جو مدد ریجنل پاورز کی، انٹرنیشنل قوتوں کو جو چاہیے وہ ہم پوری طرح دے بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو دیتے بھی رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو افغانستان کے عوام کو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ PIA کی ایئر لائن وہ واحد ایئر لائن ہے جو مزار شریف میں اس وقت امداد لے کے اتری ہے، اور ہم نے PIA کو اور پاکستان کے جو باقی تمام وسائل ہم افغانستان کے عوام کے دکھوں میں کمی لانے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ اور یہ جو ایئر کوریڈور ہے جو اس وقت امداد کے لیے اوپن کیا گیا ہے، جس میں ورلڈ فوڈ پروگرام اور دوسرے ادارے بھی اس کے ذریعے افغان عوام کو یہ مدد دے رہے ہیں، وہ جاری رہے گا۔ اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ افغانستان کی ایک 40 سالہ ایک دکھوں کی ایک داستان ہے وہ ختم ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی جو افغان عوام ہیں وہ سکھ کا سانس لیں گے، اور ہم آگے ایک مستحکم افغانستان کے ساتھ انشاءاللہ اپنے روابط اور مضبوط کر پائیں گے۔ آج افغان عوام کو ہمارا پیغام ہے کہ ہم آپ کے ہاں امن کے لیے، آپ کے ہاں استحکام کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور انشاءاللہ جو ہمارے بس میں ہے ہم آپ کے لیے حاضر بھی ہیں، اور ہم انشاءاللہ جو ممکنہ ریلیف ہم افغان عوام کو دے سکتے ہیں وہ ہم آپ کو دیں گے۔ اسی ضمن میں جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے وہ ایویکویشن کی ہے۔ پاکستان نے جس طریقے سے افغانستان سے بین الاقوامی مبصرین کو، بین الاقوامی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو نکلنے میں، ان سے متعلقہ لوگوں کو کابل چھوڑنے میں مدد دی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، اور پوری دنیا اس وقت اس کی تعریف کر رہی ہے۔ وہ پاکستان کا سفارت خانہ ہو، پاکستان کی PIA ہو، ہماری انٹیریئر منسٹری ہو، انفارمیشن منسٹری ہو، تمام جو منسٹریز ہیں اور تمام کے جو متعلقہ اہلکاران ہیں جو کابل میں ہیں یا یہاں پہ ہیں، ان کی تعریف پوری دنیا نے کی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی جو ایویکویشن ایفرٹس ہیں ان کی معترف ہے۔ The whole world is praising Pakistan's efforts in this regard, and we will continue to help and extend our cooperation in evacuation. اب تک تھوڑا سا میں یہ بتا دوں، سوشل میڈیا کے اوپر کافی چل رہا ہے کہ بہت سارے جو امریکی فوجی کو یہاں پہ آ گئے ہیں جو مختلف ہوٹلز میں رہ رہے ہیں یا کچھ ایسا ہے۔ دیکھیے، پہلے دن سے ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم ایویکویشن میں مدد دیں گے، اور وہ چاہے جو بھی نیشنلٹی ہو ہم ان کو مدد دیں گے کہ وہ افغانستان سے نکل سکیں۔ اس ضمن میں اب تک جو لوگ ویلڈ ویزاز کے اوپر آئے ہیں میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور یہ جو ایفرٹ ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بتا دیتا ہوں۔ اس وقت طورخم میں 2421 لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں، ان میں سے 821 جو تھے وہ افغانز تھے، اور 1570 جو ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ اس وقت تک تقریباً جو تمام پاکستانی جو کابل میں اور گرد و نواح میں تھے، جو ایویکویٹ کرنا چاہتے تھے، کابل سے نکلنا چاہتے تھے، تقریباً تمام خاندان جو ہیں ان کو نکال لیا گیا ہے، اور اب صرف وہی چند پاکستانی ہیں جو کہ ابھی کابل میں رہنا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی سے وہاں رہنا چاہتے ہیں، وہ کچھ وہاں پہ ہیں۔ ادروائز تمام جو پاکستانی فیملیز ہیں ان کو ایویکویٹ کرا لیا گیا ہے۔ اس طرح چمن میں جو دو طرح سے لوگ آتے ہیں، ایک ویلڈ ویزا کے اوپر آتے ہیں، ان کی تعداد 17 ہے، اور 10 افغان جو ہیں وہ چمن بارڈر سے آئے ہیں۔ باقی چمن بارڈر کے اوپر ایک بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو تذکرہ کے ذریعے ہوتی ہے، مکمل پاسپورٹ نہیں ہوتا۔ قندھار اور اس کی ریجن میں ایک جو لوکل سمجھیے کہ جو ایک ڈاکومنٹیشن ہے اس کو تذکرہ کہا جاتا ہے، اس کے اوپر لوگ آتے ہیں، چمن میں خریداری کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، لیکن وہ آگے نہیں آ سکتے، وہ وہیں پہ رہتے ہیں اور وہیں سے وہ لوگ جو ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ شامل نہیں ہیں، یہ لوگ ہیں جو ویلڈ ویزے کے اوپر جو ہیں وہ آئے ہیں۔ اوورال اب تک جو
سمجھیے کہ نیٹو اور اس سے جو متعلقہ جو لوگ ہیں ان میں جو کل تعداد یہاں پر آئی تھی وہ 10,302 لوگ آئے تھے. ان میں سے 9,032 لوگ جو ہیں the total number that arrived in Pakistan was 10,302 and 9,032 have now been boarded for the respective countries. اس میں افغانز جو تھے وہ 545 تھے اور اس وقت جو ریمیننگ لوگ ہیں ان میں 1,229 لوگ اب اس وقت ہیں. یعنی 10,302 کل آئے تھے, 9,032 ان میں چلے گئے, 1,229 جو ہیں وہ ریمیننگ ہیں اور ان میں 545 جو ہیں وہ افغانز ہیں اور 684 جو ہیں وہ دیگر نیشنلٹیز کے ہیں. ان 10,302 میں جو امریکنز تھے ان کی تعداد 155 تھی اور وہ بھی سارے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. 42 لوگ جو امریکن یہاں پہ تھے فورسز کے وہ آج جو ہے کسی وقت وہ بھی وطن واپس جو ہیں وہ چلے جائیں گے. آج کے بعد ابھی پاکستان میں فی الحال کوئی امریکن جو ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. اور یہ البتہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو بھی ایویکویشن میں ہم پہلے ہی یہ بات کر چکے تھے کہ ہماری بارڈرز حاضر ہیں, ہماری ایئر بارڈر بھی اور لینڈ بارڈر بھی, اور جو بھی لوگ یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں ہم انہیں اپنی جو مدد ہے وہ ہم دیں گے اور اس کے ذریعے ہی وہ لوگ جو ہیں وہ باہر جا سکیں گے. اور یہ تمام جو ایکٹیویٹی ہے یہ اب تقریباً اس حد تک تو آج کی حد تک تو ابھی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل 1,229 ہیں لوگ جو اب رہ گئے ہیں, 545 افغانز ہیں اور 684 دیگر نیشنلٹیز کے ہیں. یہ لوگ بھی یہاں سے 1-2 دن میں چلے جائیں گے اور چونکہ یہ ٹرانزٹ میں ہیں, ان کی باقاعدہ ارائیول نہیں ہوئی پاکستان میں, ٹرانزٹ سے ہی یہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ جا رہے ہیں. اس کے بعد آج جو کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس میں ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کی خدمات پر ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر ڈاکٹر عشرت صاحب جو ہیں وہ مزید کام جاری نہیں رکھنا چاہتے اور ان کا اب کافی انہوں نے جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے اوپر کام کیا ہے, بہت ہی ریمارکیبل کام کیا ہے, اس کو میں علیحدہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن وزیر اعظم نے اور کابینہ نے ان کی خدمات کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ حکومت کو اویلیبل ہوں گے اور کسی بھی اسپیشل ٹاسک کے لیے ان کی خدمات جو ہیں وہ لی جا سکتی ہیں. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے وزیر خزانہ اور انرجی منسٹر حماد اظہر صاحب کو شوکت ترین صاحب کے ذمہ لگایا ہے کہ ایل پی جی کی جو سلنڈر کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے اس کو نیچے لانا ضروری ہے. پاکستان کے صرف 28% لوگ ہیں جو کہ گیس جو ہماری پائپ گیس ہے اس کو استعمال کرتے ہیں, ہمارے باقی تمام لوگ جو ہیں وہ ایل پی جی سلنڈر استعمال کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہ سب لوگ شہروں میں ہیں, ان کی آواز زیادہ ہے تو ہمیں اس گیس کے اوپر تو بہت توجہ رہتی ہے, لیکن ایل پی جی گیس جو عام آدمی زیادہ استعمال کر رہے ہیں, وزیر اعظم نے اس ضرورت کے اوپر زور دیا ہے کہ اس سلنڈر کی قیمت کو نیچے لانے کی ضرورت ہے. اور اب یہ دونوں منسٹرز جو ہیں یہ ملاقات کریں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات آگے بڑھائیں گے. دیکھیں پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت وہ پہلی حکومت ہے جو انتخابی اصلاحات کی بات کر رہی ہے. کبھی کسی حکومت نے انتخابی اصلاحات کے اوپر زور نہیں دیا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ ہے جو ہم انتخابی اصلاحات کے حوالے سے کر رہے ہیں یہ ایک فنڈامنٹل ڈیبیٹ ہے, ایک بنیادی ڈیبیٹ ہے. ملک میں جمہوریت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا اگر آپ کے انتخابات جو ہیں وہ فری فیئر نہیں ہوں, آزادانہ اور منصفانہ انتخابات نہیں ہوں گے تو جمہوریت نہیں ہوگی. اور ہم پوری اسٹرائیو کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ کہ وہ آئیں بیٹھیں اور ہم انتخابی اصلاحات پہ بات آگے بڑھائیں. لیکن بدقسمتی سے اپوزیشن کے ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے, میں نے صبح بھی کہا تھا کہ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ چاہے شیطان سے بھی اگر اتحاد کرنا پڑے گا وہ کر لیں گے اور ہر صورت میں انہوں نے مخالفت ہی کرنی ہے. اور ابھی تک شہباز شریف صاحب نے, بلاول صاحب نے اور باقی جو اپوزیشن ہے انہوں نے انتخابی اصلاحات کو پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا غیر سنجیدہ رویہ ہے. نہ ہی انہوں نے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون کو پڑھنے کی ضرورت محسوس کی اور اس کے اوپر ایک جو ہے وہ بحث بنا لی, اور اسی طرح
طرح سے انہوں نے انتخابی اصلاحات کو بھی پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پورا محاذ جو ہے وہ انہوں نے کھڑا کر لیا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں, پی ٹی آئی کا یہ ماننا ہے کہ جب تک انتخابات کا جو طریقہ کار ہے وہ اتنا منصفانہ, آزادانہ اور غیر جانبدارانہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, اس وقت تک جمہوریت کو یہ کہنا کہ اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی یہ کہنا مشکل ہوگا. لہٰذا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. میں دوبارہ کہتا ہوں, اپوزیشن کی تجاویز ہیں وہ سامنے لے آئے, ہم اس کے اوپر بھی بات کرنے کو تیار ہیں. اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بھی کابینہ کو آج بتایا گیا ہے کہ 16,272 لوگ جو پاکستان کے باہر چھوٹے جرائم میں قید تھے ان کو اب تک پاکستان میں واپس ہم لا چکے ہیں. اور یہ اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں, یہ جو لیبر کا ہمارا طبقہ ہے, جو مزدور طبقہ ہے, کبھی اس کو کسی حکومت نے اتنی توجہ نہیں دی جتنی کہ عمران خان کی حکومت دے رہی ہے. اور یہ غریب ترین لوگ تھے جو جیلوں میں قید تھے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے دیت دینے کے تو وہ اس لیے قید تھا, اور چھوٹے جرائم میں تھے. تقریباً 16,272 لوگ جو ہیں وہ اب تک جو ہے وہ پاکستان واپس لائے جا چکے ہیں. کیبنٹ کو ایک بہت ہی ہمارا جو لینڈ مارک پروجیکٹ ہے پاک چائنا, یہ پاکستان اور رشیا کا جو پائپ لائن ہے, اس جو $3 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے, روس اور پاکستان کے درمیان ایک نئی جہت کھل جائے گی, ایک نیا اقتصادی اس میں ایک سمجھیے کہ کھل جائے گا, ایک پورا نیا راستہ کھل جائے گا روس میں اور پاکستان میں اس پائپ لائن کے ضمن میں. اور وزیر اعظم صاحب نے جو اس دن پوٹن صاحب سے بات کی ہے اس میں ان کو دعوت بھی دی ہے پاکستان آنے کی. اور اب اس میں جو پاکستان اور روس کے درمیان جو اب وزارت خارجہ ہے ان کی سطح کے اوپر اب بات آگے بڑھے گی, اور انرجی منسٹری کی سطح پہ بات آگے بڑھے گی کہ یہ دورہ جو ہے اس کو حتمی طور کے اوپر کیسے اس کو آگے جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو ریڈ لسٹ ہے اس وقت یو کے کی, اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے بات کی پرائم منسٹر جانسن صاحب سے, اور یو کے کی جو حکومت ہے ان کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ٹیسٹنگ کا میکانزم ہے اس کے اوپر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. اور اب اس ہفتے جو ڈاکٹر فیصل ہیں اور جو چیف میڈیکل سائنٹسٹ ہیں برطانیہ کے, ان کے درمیان اس کے اوپر ایک طویل نشست ہوگی, اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو برطانیہ اس ریڈ لسٹ سے جو ہے وہ نکالا جا سکے تاکہ ہم اس معاملے میں آگے بڑھ سکیں. اور یہ بھی ایک بہت سارے پاکستانیوں کے چونکہ ایک امپورٹنس کا معاملہ ہے, بہت پاکستانی فیملیز یہاں پہ ہیں وہاں اور وہاں رہتے ہیں, سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس جانب بھی جو ہے وہ بڑھا جا سکے. اس کے علاوہ ہم جو لیبر ہے جو وہ NCOC کے کل پیش کیا جائے گا, ہم چاہتے ہیں کہ جو لیبر کو ویکسین اضافی ویکسین چاہیے وہ اس کو مفت کر دیا جائے, کیونکہ اس وقت تقریباً اس کی 1270 روپے قیمت رکھی گئی ہے جو بوسٹر شاٹ ہے. سو اس کو بھی جو ہے وہ کم ضرورت ہے کہ اس کو ہم لیبر کلاس کے لیے مفت کر سکیں. اس کے علاوہ جو ویکسین کی جو اس وقت لگانے کی شرح ہے, کل تقریباً 14 لاکھ لوگوں کو ویکسین جو ہے وہ لگائی گئی ایک دن میں, تو اب ہم اس کو 17 سال کی عمر تک کے بچوں کو بھی, 1 سال پہلے 18 سال اور اس سے زیادہ تھا, اب 17 سال اور اس سے زیادہ ہے, اس کو آہستہ آہستہ ہم نیچے لے کے آئیں گے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ بڑی جلدی پاکستان نے ویکسین میں بھی NCOC کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اسد عمر صاحب, ڈاکٹر فیصل, باقی جو جنرل گرایا, یہ تمام لوگوں نے بڑا زبردست اس میں کام کیا ہے. جس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے اس سے ایک پاکستان کو عزت ملی ہے دنیا میں کہ کتنے ہم نے کس قدر زبردست طریقے سے کرونا کا مقابلہ کیا ہے. کابینہ کو بتایا گیا کہ وفاقی دارالحکومت کے قیام کے ابتدائی ایام میں E11 سیکٹر میں چند گاؤں آباد تھے جن میں بڑی دیہی آبادی گولڑا میں واقع تھی. اس لیے 5/16/1968 کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ CDA اس سیکٹر میں زمین ایکوائر نہ کرے. اس وقت کی کابینہ نے یعنی 1968 کی کابینہ نے 27/6/1968 کو اس فیصلے کی توثیق کی, لیکن بعد ازاں کچھ علاقوں کو CDA کی جانب سے اپنے دائرہ کار میں لایا گیا. تاہم E11 کے بیس
بیشتر حصے جو ہیں ان کو سی ڈی اے کے دائرہ کار میں نہیں لایا گیا. اس وجہ سے گولرا ریونیو اسٹیٹ کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بغیر کسی منصوبہ بندی کے آبادیاں قائم ہیں. بعض مقامات پر پرائیویٹ طور پر کسی قواعد و ضوابط کثیر المنزلہ عمارات تعمیر کی گئی ہیں اور اس کی وجہ سے ایک بہت جو سیوک پرابلمز ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. کابینہ نے 1968 میں کابینہ کی جانب سے کیے گئے فیصلے کو واپس لینے کی منظوری دیتے ہوئے سی ڈی اے کو اختیار دیا ہے کہ E11 سیکٹر میں سی ڈی اے کے قواعد کی عمل درآمدی کو یقینی بنایا جائے. اب اس میں ہائیڈرولوجیکل سروے کرایا جائے گا اور سی ڈی اے اس کے اوپر آگے بڑھے گی. تجارتی شعبے کے فروغ خصوصاً بیرونی دنیا کے ساتھ ملک کی تجارت کو مزید فروغ دینے اور بین الاقوامی تجارت کے دوران کسی بھی تنازع کو احسن طریقے سے حل کرنے کے حوالے سے اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک کے تحت ٹریڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن آرگنائزیشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جو اب CLC کو بھیجا جائے گا اور وہ اس کے اوپر مزید آگے کارروائی کرے گی. یہ قرضوں کی جو معاملہ تھا اس کے اوپر امپورٹنٹ ہے. آج تمام اخباروں نے لکھا کہ پاکستان میں قرضہ جو ہے وہ بڑا اضافہ ہو گیا ہے. شوکت ترین صاحب نے کابینہ کو بتایا ہے کہ حکومت کے پہلے سال 7.7 ٹریلین روپے کا اضافہ ہوا, دوسرے سال 3.7 ٹریلین روپے کا, جبکہ تیسرے سال 1.7 ٹریلین روپے کا اضافہ جو ہے وہ ہوا. کابینہ کو بتایا گیا کہ حکومت کی جانب سے بعض قرضے اس لیے لیے جاتے ہیں کہ ملکی ذخائر میں یعنی جو فارن ریزرو ہے اس میں اضافہ کیا جائے. ڈیٹ ٹو GDP تناسب میں کمی کا رجحان حوصلہ افزا ہے. اس کے علاوہ کابینہ کو بتایا گیا کہ گزشتہ سال تقریباً 4700 روپے ٹیکس کی مد میں جمع کیے گئے جو ریکارڈ تھا. گزشتہ سال کے پہلے 2 مہینوں میں 508 ارب روپے اکٹھے ہوئے, لیکن اس سال کے پہلے 2 مہینوں میں 840 ارب روپے اکٹھے کیے جا چکے ہیں جو گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 50% سے زائد ہے. اجلاس کو بتایا گیا کہ اگست کے مہینے میں پچھلے سال کے مقابلے میں 64% زیادہ ٹیکس ریونیو جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا ہے, اور یہ اس کے باوجود ہے کہ یہ پہلے 2 مہینے ہمیشہ ٹیکس کلیکشن سلو ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ جس طریقے سے ہماری ٹیکس کلیکشن جا رہی ہے وہ ریکارڈ ہے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم یہ ریکارڈ جو ہے وہ اس بار حاصل جو ہے وہ کر سکیں گے. اس کے ساتھ جو کابینہ کمیٹی کے 25 اگست 2021 کے اجلاس کے فیصلوں میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے. ایک تو اس میں سیریا کو ہم ہیومینٹیرین ایڈ جو ہے وہ اس میں اپروو کی گئی تھی. اس کے علاوہ ڈرونز کچھ چائنا نے بھیجے تھے لوکسٹ کے, ان کے اوپر ڈیوٹی ہے وہ معاف کی گئی ہے. اسی طریقے سے اسٹریٹجک ریزرو کے لیے چینی کی درآمد اور گندم کے دوسرے انٹرنیشنل ٹینڈر کے حوالے سے یہ جو فیصلے کیے تھے اکنامک کمیٹی نے اس کی منظوری دی گئی ہے. چینی کا اور جو گندم کا اسٹریٹجک ریزرو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ برقرار رہے. محمد امین صاحب کو CEO لاہور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن یعنی لیسکو تعینات کیا گیا ہے. امجد علی امان مینیجنگ ڈائریکٹر سیڈک نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے, وہ استعفیٰ قبول کیا گیا ہے. کابینہ کمیٹی برائے CPEC کے 12 اگست 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ گوادر کو بجلی فراہم کرنے کے لیے نئے آپشنز جو ہیں وہ لائے گئے ہیں, اور اس لیے گوادر کی جو اپ لفٹ ہے, اسٹریٹجی ہے, جو مارکیٹنگ ہے, اس کے حوالے سے یہ فیصلے جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں. کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے 20 اگست 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی بھی توثیق کی گئی. پاکستان اسٹیم گیس پائپ لائن پروجیکٹ کے ہیڈ آف ٹرمز یہ میں نے آپ کو بتایا رشیا کا جو $3 بلین کا پروجیکٹ ہے. اسی طرح سے 25 کلو واٹ تک کے نیٹ میٹرنگ سسٹم کی جنریشن لائسنس اور لکی الیکٹرک پاور کمپنی سے متعلق معاملات پر غور کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جون 2021 کے گردشی قرضوں کے اوپر بھی بریفنگ جو ہے وہ دی گئی ہے. یہاں پہ یہ صرف میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم نے یہ 2018 میں جب PTI کی حکومت آئی تھی تو 450 ارب روپیہ جو تھا وہ ہر سال اضافہ ہو رہا تھا سرکولر ڈیٹ میں. یہ اب کم ہو کے 150 ارب کے اوپر رہ گیا, ابھی بھی زیرو نہیں ہوا. ہماری انشاءاللہ پورا ٹارگٹ ہے کہ 2023 تک ہم اس کو سرکولر ڈیٹ جو ہے اس میں اضافے کو زیرو پہ لے آئے, لیکن فی الحال اس کو 450 ارب روپے سے ہم تقریباً 150 ارب روپے کے اوپر لے آئے ہیں, جو یقینی طور کے اوپر ایک بہت بڑی کامیابی ہے. چیئرپرسن نیشنل ٹیرف کمیشن کی مدت ملازمت میں
توسیع دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے اسد عمر صاحب نے منسٹر پلاننگ نے انوویٹیو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر فائنینسنگ پر بریفنگ دی ہے۔ اس کا مقصد ترقیاتی منصوبوں کے اخراجات کے لیے مالی وسائل کو بنانے کے، یہ جو ماڈرن جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہیں ان کو کیسے ہم نے اس میں یہ ایک علیحدہ تقریباً 618 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے ہیں جو کہ ہم اس پروجیکٹ کے تحت لے کے آ رہے ہیں۔ یہ پی ایس ڈی پی کے علاوہ جو ہے وہ پروجیکٹ ہیں، اور ان میں انشاءاللہ تعالیٰ جو سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے جو بالکل ابھی اسی ہفتے ایوارڈ کیا جا رہا ہے وہ سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے ہے، اور یہی جو کھاریاں موٹر وے کو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اسلام آباد موٹر وے پر لے کے آئیں گے۔ تو یہ ایک پیرلل نارتھ پنجاب کی جو بڑی موٹر وے ہے وہ ہم انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں، جو کہ اس وقت جو ہے یہ 27 ارب روپے کی ہے، اور وہ جو موٹر وے ہے اس کے لیے تقریباً جو ہے وہ 100 ارب 80 سے 90 ارب روپیہ کے قریب جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہ تقریباً ایک سمجھیے کہ 150 سے 150 ارب روپے کے قریب 125-30 ارب روپے کے قریب کا نارتھ پنجاب کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا جو کہ اسلام آباد کو جوڑ دے گا سیالکوٹ موٹر وے سے، اور سیالکوٹ موٹر وے پھر آگے لاہور۔